بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو مختلف محاذوں سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی۔ 3 محاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے۔ ایک محاذ مشرکین مکہ کی طرف سے تھا، ایک محاذ یہودیوں کی طرف سے تھا، اور ایک محاذ مسیحیت کی طرف سے تھا۔ رسول اللہ کو ان 3 دشمنوں اور ان 3 محاذوں پر جنگ لڑنی تھی۔ یہودیوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ فتح خیبر پر مکمل ہو گئی۔ فتح خیبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف اپنی فتح مکمل کر لی اور یہودیوں کی شکست مکمل ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکمل ہو گئی اور مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تیسرا محاذ تھا مسیحیت کا، لیکن مسیحیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مسلح جنگ نہیں ہوئی۔ مسیحیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ ہوئی دلائل کی جنگ، مکالمے کی جنگ، گفتگو کی جنگ، کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم ان کو اللہ کا بیٹا مان کے ان کی پرستش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دلائل سے بہت گفتگو ہوئی اور دلائل کی جنگ مسیحی ہار گئے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کون اپنی ہار مانتا ہے؟ تو دلائل کی جنگ میں شکست کھا جانے کے باوجود مسیحی اپنی شکست مان نہیں رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ دلائل کے ساتھ کافی جنگ ہو گئی ہے، علم آ گیا ہے، حقیقت واضح ہو چکی ہے، اب مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں مباہلے کی دعوت دیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے اور کوئی آپ کے ساتھ بحث کرے تو کیا کرو؟ اب بحث نہیں کرنی، فَقُلْ، انہیں کہو تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو۔ اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مباہلہ اپنی پرسنل ذاتی کیپیسٹی میں نہیں کر رہے تھے، عالم اسلام کے سربراہ کے طور پر عالم مسیحیت کے سربراہوں کو مباہلے کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ نہیں فرما رہے تھے کہ میں اپنے بیٹوں کو لے کے آؤں، میں اپنی خواتین کو لے کے آؤں، میں اپنی جانوں کو لے کے آؤں، ہم یعنی ہم مسلمان، یعنی میں عالم اسلام کے سربراہ کی حیثیت سے عالم اسلام کے بچوں میں جو سب سے سچے بچے ہیں میں ان کو لے کے آؤں گا، تم لے آنا اپنے۔ میں عالم اسلام کے سربراہ کی حیثیت سے عالم اسلام کی سچی خواتین کو لے کے آؤں گا، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے نا تو سچوں کو ہی لے کے جائیں گے نا، جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے تو صدیقوں کو ہی لے کے جائیں گے نا۔ میں عالم اسلام کے صدیق بچوں کو لے کے آؤں گا، میں عالم اسلام کی صدیق خواتین کو لے کے آؤں گا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں عالم اسلام کی ان شخصیات کو لے کے آؤں گا جو عالم اسلام کی جان کی حیثیت رکھتے ہیں اور صدیق ہیں، جھوٹوں کے اوپر لعنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مباہلے کا چیلنج دیا۔ دن طے ہو گیا 24 ذی الحج 9 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو لے کر گئے؟ بچوں میں، ابناء میں، بیٹوں میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر گئے۔ خواتین میں صرف حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کے گئے، اور جانوں میں یعنی اسلامی معاشرے کے وہ مرد جو اسلامی معاشرے کی جان کی حیثیت رکھتے ہوں، رسول اللہ کی جان کی حیثیت رکھتے ہوں، ان میں کس کو لے کے گئے؟ صرف مولا علی کو۔ ان صدیقوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے۔ تو چونکہ صرف اپنے گھر کے صدیق نہیں لے کے جانے تھے، پورے عالم اسلام کے صدیق لے کے جانے تھے، ہم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنی جانوں کو۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اس وقت، اس دن، اس موقع پر عالم اسلام میں ان ہستیوں کے علاوہ کوئی اور صدیق ہستی ہوتی تو وہ بھی صدیقوں کے اس قافلے کے اندر شامل ہوتی۔ اگر اس وقت عالم اسلام میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور صدیقہ ہوتی تو وہ بھی صدیقوں کے اس قافلے کے اندر شامل ہوتی۔ تو مباہلہ بتا رہا ہے کہ صدیق کون ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقوں کے اس قافلے کو لے کے چلے اور آگے سے اس مسیحی قافلے کے، مسیحی کارواں کے، مسیحی وفد کے سربراہ نے جب دیکھا تو اس کا تو رنگ اڑ گیا۔ اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ اس نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، 2 نمبر کا شہری بننے کے لیے، ذمہ بن کر رہنے کے لیے تیار ہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کیوں مباہلہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس نے کہا محمد جن ہستیوں کو لے کے آ رہے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ایسی سچی ہستیاں ہیں، ایسی سچی زبانوں والی ہستیاں ہیں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر اس پہاڑ کو اکھیڑ کے پھینک دے گا۔ اگر انہوں نے بد دعا دے دی کہ اللہ لعنت کرے جھوٹوں کے اوپر، تو ہمارے اوپر ایسی لعنت پڑنی ہے کہ قیامت تک ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اس طرح سے مباہلہ جو ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکمل ہو گئی مسیحیت کے خلاف۔ تو جو مباہلہ کا دن ہے وہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے فتح خیبر اور فتح مکہ کے دن سے کم نہیں ہے۔ فتح مکہ پر مشرکین کے خلاف فتح مکمل ہوئی، فتح خیبر پر یہودیوں کے خلاف فتح مکمل ہوئی، اور مباہلے پر مسیحیت کے خلاف فتح مکمل ہوئی۔ لیکن مسلمان ذکر اس لیے نہیں کرتے ہیں اس عظیم فتح کا کہ جن صدیقوں کے صدقے میں یہ فتح ملی ہے، ان کی عظمت اور ان کا ذکر کرنا مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو گراں گزرتا ہے۔ تو یہ شخصیات ہیں صدیق، عالم اسلام کی، دور رسول کی صدیق شخصیات۔ جس نے ان صدیق ہستیوں میں سے کسی کو بھی جھوٹ لایا وہ خود جھوٹا تھا۔ جس نے ان صدیق ہستیوں میں سے کسی کو بھی خطا کار کہا وہ خود خطا کار تھا۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص ان صدیق ہستیوں میں سے کسی کی، چاہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی، چاہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، چاہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں خطا ڈھونڈتا ہے اور انہیں خطا کار کہتا ہے تو وہ خود کاذب ہے اور وہ خود خطا کار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ کو اور سچوں کو پہچاننے اور ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹوں پر، چاہے اس دور کے جھوٹے تھے چاہے کسی بھی دور کے جھوٹے تھے، ان جھوٹوں پر لعنت کرے اور ان جھوٹوں کے حامیوں اور ان کے وکیلوں پر بھی لعنت کرے۔